बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफानुल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूवर्स, आज की हमारी जो ये गुफ्तगू होगी और आज का हमारा जो ये लेक्चर है तो वो है पोलीसरबेट के हवाले से। चूँकि इससे पहले लेक्चर में हमने फैटी एसिड्स के हवाले से पढ़ा था, तो पोलीसरबेट भी चूँकि फैटी एसिड्स के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि पोलीसरबेट की शरई हल के बारे में आपको बता दूँ। तो पोलीसरबेट होता क्या है? पोलीसरबेट ये एक लिक्विड आयल होता है, एक से या तेल होता है जो खाने वाली अज्जा में या अशिया प्रोडक्ट्स में और इसी तरह से कॉस्मेटिक्स या दवाइयों में बतौर इमल्सिफायर यूज़ होता है। इमल्सिफायर का मतलब ये है कि तेल और पानी को वो क्रीम या लोशन में मिलाने का काम करता है। तो आप इसकी डेफिनेशन गूगल वगैरह भी दे सकते हैं, चूँकि ये साइंसिस वालों का सब्जेक्ट है पोलीसरबेट का। लेकिन चूँकि इसका फैटी एसिड के साथ ताल्लुक़ होता है और इसका सोर्स हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है, तो इसकी सबसे पहले ये बता दूँ कि इसकी अक़साम क्या हैं। तो वैसे तो चूँकि इसका ताल्लुक़ फैटी एसिड्स के साथ होता है, तो जिस तरह के फैटी एसिड्स होंगे इसी तरह से इसके अक़साम भी होंगे। लेकिन जो कॉमनली जो इसके अक़साम है तो वो जो पोलीसरबेट है वो 20 है, 40 है, इसी तरह 60 है, 65 और 80। ये पोलीसरबेट आम तौर पे मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। चूँकि इसका फैटी एसिड के मुख्तलिफ़ होने की बिना पे इसकी भी ये अक़साम बन जाती है। तो तकरीबन 5 अक़साम इसकी मशहूर हैं जो कॉमनली मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि इसके माखज़ क्या हैं, सोर्सेस क्या है, पोलीसरबेट कहाँ से अख़ज़ किया जाता है। तो इसका जो पहला सोर्स है तो वो है मुख्तलिफ़ जो पौधे हैं या नबातात हैं, प्लांट्स हैं, जैसे खजूर है, जैतून है, या इसी तरह से एक दरख्त है बे ट्री उसको कहा जाता है, उससे भी लिया जाता है। दूसरा जो सोर्स इसका है तो वो है जानवर, गाय, भेड़, खिंजीर, उनकी जो चर्बी है तो उससे इसको लिया जाता है। और तीसरे नंबर पे इसका जो सोर्स है तो वो है मसनूई ज़राएँ, यानी इंसान उसको बनाते हैं किसी लेबॉरेटरी वग़ैरह में, जो मसनूई ज़राएँ हैं तो वहाँ से ये पोलीसरबेट अख़ज़ किया जाता है। अच्छा, अब इसका जो इस्तेमाल है तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है ये पोलीसरबेट? तो पोलीसरबेट इस्तेमाल होता है खाने की मसनूआत में, इसी तरह से मेडिकल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत में, और कॉस्मेटिक्स की मसनूआत में। इन तीनों चीज़ों में या चारों चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो खाने की अज्जा में जो फूड है तो उसमें इसका इस्तेमाल कैसा है? तो इसका इस्तेमाल ये पोलीसरबेट का बेकरी की मसनूआत में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और जो वहाँ पे बेकरी में जो क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और इसका काम ये है कि बेकरी की जो मसनूआत हैं तो चूँकि ये इमल्सिफायर है तो उसको बासी होने से बचाता है, ख़राब होने से बचाता है। इसी तरह से इसको केक में फूड एडिटिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि केक भी बेकरी आइटम है तो बतौर फूड एडिटिव इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से काफ़ी में जो वाइटनर है तो उसको हल करने में मदद देता है। और इसके साथ जो अचार है तो अचार में तेल को मिक्स करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और आइसक्रीम में ये बतौर इमल्सिफायर यूज़ होता है, यानी आइसक्रीम में इसमें नरमी लेके आता है और इसी तरह से जो आइसक्रीम है तो उसको जल्द पिघलने से बचाता है, यानी जब तक इसमें ये ना हो तो वो जल्दी से पिघल जाता है। तो पोलीसरबेट उसमें यूज़ करते हैं ताकि आइसक्रीम जल्दी से ना पिघल जाए। अगरचे वो फ्रिज से निकाल देते हैं, कुछ वक्त के बाद वो पिघल जाता है, लेकिन इसी की वजह से फिर भी कुछ ना कुछ वक्त तक वो आसानी से नहीं पिघल जाता। मेडिकल और फार्मास्यूटिकल में इसका इस्तेमाल कैसा है? तो जो पोलीसरबेट 20 हैं तो वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ़ जो कसाफ़तें हैं उसको आपस में जोड़ने के लिए ये पोलीसरबेट 20 इस्तेमाल होता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि इसके 5 जो अक़साम हैं जो कॉमनली वो यूज़ होते हैं, तो उसमें पोलीसरबेट एक 20 है। दूसरा है पोलीसरबेट 60।
تو یہ جو پوڑے وغیرہ نکل جاتے ہیں لوگوں پہ، یا منہ میں جو ماؤتھ سورز ہوتے ہیں جو منہ میں چھالے سے بن جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو کریم وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ پولی سربیٹ 60 اس میں استعمال ہوتا ہے۔ کاسمیٹکس میں اس میں استعمال کیسا ہے؟ تو کاسمیٹکس میں یہ شیمپوز میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے جلد کو نرم کرنے والی جو کریمز اور لوشن وغیرہ ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اینٹی ایجنگ جو کریمیں ہوتی ہیں، یا جو بڑھاپے کو چھپانے کے لیے کوئی اینٹی ایجنگ کریمز استعمال ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف لوشنز میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کاسمیٹکس میں بھی اس کا استعمال ہے، میڈیکل میں بھی ہے، اور اسی طرح سے کھانے کی مصنوعات میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے متبادل بھی ہیں، یعنی پولی سربیٹ ضروری نہیں ہے کہ یہی جو سورسز ہیں ان سے لیا جائے، بلکہ پولی سربیٹ کو دوسری جگہوں سے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو ماہرین ہیں اس فن کے تو وہ کہتے ہیں کہ جو کوکونٹ آئل ہے یا ناریل کا تیل ہے تو وہ اس کا زبردست ایک سورس ہے، وہ پولی سربیٹ کے متبادل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری چیز ہے بوریکس، جس کو کہا جاتا ہے قدرتی الکلائن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پولی سربیٹ کے متبادل استعمال ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو بوریکس کو جو موم ہے بیز ویکس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اگر ملایا جاتا ہے تو وہ بھی پولی سربیٹ کے متبادل کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو چونکہ ساری جتنی بھی ڈیٹیلز تھی یہ میں نے چونکہ سرچ کی ہے، اور یہ چونکہ سائنس کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے، لیکن جیسے آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کا ایک سورس وہ اینیمل بھی ہے، جانور بھی ہیں، اور اس سے پہلے کچھ ویڈیو لیکچرز میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جہاں پہ بھی اینیمل سورس ہوتا ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ وہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا چونکہ سورس وہ بھی ہے تو اس وجہ سے اس کا شرعی حل بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی پروڈکٹ وہ کھانے پینے یعنی بیکری کی مصنوعات ہو یا فارماسیوٹیکل کی ہو یا کاسمیٹکس کی ہو اور اس پہ وہ حلال سرٹیفائیڈ ہو تو پھر تو بلا جھجھک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی حلال سرٹیفیکیشن باڈی کا لوگو اس پہ لگا ہو۔ لیکن اگر وہ پھر بھی اگر حلال سرٹیفیکیشن باڈی کی کوئی لوگو اس پہ نہیں ہے اور پھر وہاں پہ مکمل طور پہ اس پہ لکھا گیا ہو کہ یہ پلانٹ بیس ہیں، یعنی نباتات سے اس کو لیا گیا ہے، تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ جائز ہے، وہ اس کا اندرونی استعمال ہو یا خارجی استعمال ہو۔ لیکن اگر جانوروں کا سے ہو، یعنی اس کا سورس کوئی اینیمل ہو، تو پھر وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ اس کا جو سورس ہے تو وہ حلال جانور ہے یا حرام جانور۔ پھر حلال جانوروں میں بھی دیکھا جائے گا کہ اس حلال جانور کی چربی سے اگر اس کو لیا گیا ہے تو اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں ذبح کیا گیا۔ اگر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے تو پھر تو اس کا استعمال جائز ہے اور حلال ہوگا، لیکن اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو پھر اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر حرام سورس سے ہو، یہ پتہ چلے کہ یہ ایسے جانور سے ہیں کہ وہ جانور حرام ہے، یعنی مطلب خنزیر وغیرہ سے ہے، یا حلال جانور ہے لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو پھر اس کا استعمال حرام ہوگا۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ یہ معلوم ہو کہ فرض کریں یہ حرام سورس سے ہے یا حلال جانور سے لیا گیا ہے لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، لیکن یہ بھی معلوم ہو کہ اس کا استحالہ یا انقلابی ماہیت ہو گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ لیکن چونکہ یہ استحالہ والا حکم بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ اس کا پتہ لگانا یہ بھی مشکل کام ہے، اور پھر کسی کسٹمر کے لیے اس کو پتہ لگانا یہ چونکہ انتہائی مشکل کام ہے۔ مطلب کوئی مینوفیکچرنگ والے ہیں، کوئی انڈسٹری والے ہیں، وہ تو آسانی سے پتہ چلا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کسٹمر ہے اور وہ اس کو یوز کرنا چاہتا ہے، فرض کہ بیکری آئٹم ہے، تو کسی بھی دکان پہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ ہوگا کہ یہ جو بیکری ہے تو اس میں جو یہ پولی سربیٹ ہے تو اس کا سورس کیا ہے، سورس اس کا حلال جانور ہے یا حرام جانور، اور پھر اگر حلال جانور ہے تو اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔
اور یہ بات تو مسلمہ ہے کہ اگر حلال جانور کا گوشت ہو تو چلے اس میں لیبارٹری میں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں یا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ یہ جو اس کے جو ڈی این اے ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال جانور ہے، لیکن کسی بھی لیبارٹری میں آج تک یہ پروف نہیں ہوا ہے کہ یہ جو حلال جانور ہے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے، اور تقویٰ کا مظاہرہ بھی یہی ہے، اور تقویٰ بھی یہی کہتا ہے، اور کسی مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ ایسی اجزاء سے اجتناب کیا جائے جس کا سورس معلوم نہ ہو، یا کم از کم اس پہ حلال سرٹیفیکیشن باڈی کا لوگو نہ ہو۔ تو کیونکہ بیکری آئٹم خاص کر ہمارے ملک پاکستان میں وہاں پہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو بیکری آئٹم ہے، چونکہ عام طور پہ وہ لوکل سطح پہ بن جاتی ہے تو اس میں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کون سا پولیسربیٹ استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ ایسی چیزوں کو پریفر کرنا چاہیے جس پہ حلال لوگو لگا ہو۔ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔